اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق حضرتان امام سڈنی کی یہ مجلس جو آج شب شہادت بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین ہو رہی شب 10 رمضان 9 رمضان کی رات کی یہ مجلس ہے، اور اب تک ہسٹری آف اسلام پہ ٹاپک چل رہی تھی، لیکن کل جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ آج کی مجلس ہسٹری پہ نہیں پڑھوں گا، وہ نبیوں کی ہسٹری پھر وہ کل سے شروع ہوگی۔ آج اس بیوی کا ذکر ہوگا کہ جس سے یہ رات مخصوص ہے، وہ بیوی کہ جس کا ذکر سب سے کم ہوتا۔ عام مسلمانوں نے تو بھلا کہ آج کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سننا۔ عام جتنے مسلمان ہیں ان لوگوں نے تو بالکل بھلا دیا، تاریخ میں کچھ نہیں بیوی کے بارے میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھی بھلا دیا، ہم ذکر نہیں کرتے زیادہ بیوی کا، جبکہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ لیڈی ہے، یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ اگر یہ بیوی نہ ہوتی تو آج اسلام نہیں ہوتا۔ آج جو اسلام ایگزسٹ کر رہا نا، یہ اس بیوی کی محنت ہے۔ اسلام بھوکا مر جاتا جو ہم روٹی توڑ رہے نا، اس بیوی کا صدقہ ہے۔ خدیجہ الکبریٰ ہے، خاتون جنت کی ماں ہے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے۔ خدیجہ مکے کی ایک خاتون تھی، پورے مڈل ایسٹ کی۔ اس بیوی کو ملکۃ العرب کہتے ہیں کہ پورے عرب کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی۔ بزنس وومن، آپ کا جو بزنس تھا، آج کا بزنس اور اس زمانے کے بزنس زمین آسمان کا فرق۔ آج ہمارے پاس کیا بزنس مین ہے آج ہمارے؟ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا بزنس پورے عرب، پورا مڈل ایسٹ، سینٹرل افریقہ کرتا، پورا مڈل ایسٹ، ایجپٹ، سوڈان تک آپ کا بزنس پھیلا ہوتا۔ میں بزنس کے بارے میں یہاں بات روکتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑی سی آپ کی بارے میں کہتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں نے خدیجہ کو بلایا۔ خدیجہ کے تعلق سے کئی ایسے چیزیں لکھی گئی کہ آپ 40 ایئرس کی تھی، 40 سال کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی۔ ساری اسلامک ہسٹری میں جتنے متعصب رائٹرز تھے، انہوں نے 40 ایئرس لکھا کہ بیوی کی شادی جب اللہ کے رسول سے ہوئی تو وہ 40 ایئرس کی تھی۔ میں 20 دن ہوا ابھی انشاءاللہ سڈنی میں، 18 تک میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ خدیجہ کی شادی جب شادی ہوئی اس وقت آپ کی ایج 40 ایئرس کی نہیں تھی، 27 ایئرس کی تھی، اور اللہ کے رسول کی 25 سال کی تھی۔ صرف 2 سال بڑی تھی، صرف 2 سال۔ 27 سال میں آپ کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول سے، اور رسول کی ایج اس وقت 25 ایئرس کی تھی۔ دوسرا آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ شادی شدہ تھی، میرڈ تھی، ڈیورسی تھی، یہ بھی غلط ہے۔ خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو لڑکیاں تاریخ میں، ہسٹری میں بتائی جاتی جو خدیجہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، وہ کنیزیں تھی بیوی کی۔ خدیجہ کی شادی نہ، اس لیے کہ ایک خاتون کو، ایک لیڈی کو، مسلمانوں کو سامنے لانا تھا تو خدیجہ کے مقام کو کم کیا ہو۔ میں نام نہیں لیتا وہ کون خاتون ہے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے ذہنوں کا نہیں۔
نے کروائی تھی. سمجھے ان کے ڈیڈ کون تھے؟ سب جانتے ہیں. ان کے ڈیڈ نے کروائی تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو پھر ان کا ڈیورس، اس لیے اگر کافر ہے شوہر تو خود بخود نکاح ختم ہو جاتا. تو یہ ان کے بارے میں. اور خدیجہ کی شادی ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ کوئی شادی نہیں ہوئی. دوسری چیز، جتنے غیر متعصب مورخین رائٹرز ہیں تو انہوں نے بھی لکھا کہ خدیجہ کا کوئی نکاح نہیں ہوا. ہمارے علماء نے ایک عجیب بات کی، خدیجہ کی شوہر سے سنو، خدیجہ کی شادی ہو کیسے سکتی تھی؟ اس لیے کہ خدیجہ ماں بننے والی تھی فاطمہ کی. عصمت فاطمہ یہ تھی کہ شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی. شہزادی کونین کی ماں بننے والی تھی. اور وہ لیڈی کی شادی میں آگے بتاؤں گا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی. سب سے زیادہ پرابلم ان کے لیے ایک بیوی کا ہوا. خدیجہ اتنی دولت مند، اتنا پیسہ آپ کے پاس تھا کہ آپ کو ریچسٹ لیڈی ملکۃ العرب کہا جاتا. آپ کے پاس آپ کے ایک وقت میں 70,000 کیملز تھے جو مختلف کاروانز میں 24/7 مڈل ایسٹ میں گھومتے تھے. اس زمانے کا ایک کیمل یعنی آج کا 40 فیٹ کا ایک کنٹینر. اگر کسی کے پاس 40 فیٹ کے 70,000 کنٹینرز ہو، میں کیا بول رہا ہوں، اس کا بزنس کا کیا حال ہوگا؟ ٹریلرز جس کو آپ بولے، ٹریلرز 40 فیٹ کا ٹریلر کسی کے پاس اگر ہو، وہ تو سڈنی کا 10-15 ہو جائیں تو سڈنی کے بڑا آدمی ہو جاتے ہیں. 40 فیٹ کے 70,000 ٹریلرز تھے دلی کے پاس جو 24/7 مڈل ایسٹ میں گھومتے تھے. پورے اطراف میں ملکۃ العرب ہے. ملکۃ العرب یہ میں نہیں بول رہا، یہ اسلام آنے سے پہلے آپ کا ٹائٹل تھا. اسلام تو بعد میں آیا، بعد میں خدیجہ کے مقام کو کم کیا. لیکن ایکچولی خدیجہ کو جو لکھا نا یہ تمام پرانے لوگوں نے لکھا. ایون صحیح بخاری میں ہے کہ ملکۃ العرب تھی. اتنی دولت، اور اب بیوی اکیلے مکے میں رہتی تھی. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہے، اس زمانے میں واٹس ایپ کچھ نہیں ہے، نہ آپ جانتے نہ ٹیلی فون ہے. لیکن اتنا اکیلی لیڈی، اتنی ذہین، اتنا پاک اور پاکیزہ پیسہ کہ 70,000 اونٹ مختلف 24 گھنٹے 24/7 پورے مڈل ایسٹ میں گھومے. یہ لیڈی یہاں بیٹھ کے کنٹرول کرتی تھی بزنس. جو شہزادی کا لقب ہے طاہرہ، ہماری بیوی کا لقب کیا ہے شہزادی کونین کا؟ طاہرہ اور صدیقہ. ایکچولی یہ دونوں ٹائٹل خدیجہ کے تھے، ماں کے تھے، بعد میں بیٹی کو ملے. کتنی بڑی بات ہے آپ نہیں سمجھے. طاہرہ کس کو بولتے؟ طاہرہ نے پائس، پاک اور پاکیزہ، کوئی دھبا جس کے پاس نہ ہو. کنواری تھی، طاہرہ تھی. دوسرا لقب بیوی کا کیا ہے؟ صدیقہ، سچ بولنے والی. پہلے یہ لقب ماں کا تھا. آپ سوچو کافر پہلے یہ سچ بولنے والی ہے. یہ بزنس وومن ہے. یہ ہے خدیجہ. طاہرہ صدیقہ آپ کا لقب تھا. بعد میں شہزاد بیٹی کو شہزادی کونین کو دیا گیا تھا. پہلے تو ان کی ماں کیا لکھا گیا. مکے میں بیوی ایسا بزنس، اتنی ذہانت سے بزنس کرتی تھی کہ پورا عرب، خود صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اسلام آنے کے بعد مکے میں ڈراٹ ہوا، خیر پڑا، بارش ہی نہیں ہوئی تھی. 2-3 سال ہو گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے. ایک دن اللہ کا رسول گھر میں داخل ہوا، بڑا رنجیدہ، خاموش، افسوس، ویری سیڈ، سر کو جھکا کے اللہ کے رسول داخل ہوئے. تو بیوی نے پوچھا، بیوی خدیجہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے خاموش، اتنے غمگین کیوں؟ سو سیڈ. تو بولے کہ تم جانتی ہو کہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ بھوکے مر رہے، اور تو کہا آپ پیسے خرچ کریں. کہا میرے پاس تو نہیں. تو خدیجہ نے کہا میرا تو پیسہ ہے نا. تو رسول نے پلٹ کے کہا وہ تو تمہارا پیسہ ہے. ایک میسج ہے یہاں پہ، بیوی کا پیسہ میرا پیسہ، یہ نہیں بولو. سمجھے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یہ تمہارا پیسہ ہے. آج تو سب، ان کا بھی میرا، ان کا بھی میرا، سب کا میرا. نہیں، ہر پیسہ میرا ہے، میرا کسی کا نہیں. اگر بیوی کے پاس پیسہ، یہ بات وائف کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ شوہر کے جیب میں سے کچھ نکالنا ہے، میرے شوہر
شہری کا تو ہے. یہاں نہیں ہوتا ایسا, انڈیا پاکستان میں بہت ہوتا ہے. یہاں پلاسٹک منی ہے, کیا کریں گے, کیش تو نہیں کوئی رکھتا نہیں. سب تو میرا کبھی یہاں پر اللہ کے رسول کا دوں گا, اللہ کے رسول کہتے کہ یہ تو خدیجہ تمہارا پیسہ ہے. تو آپ نے اپنی پوری ٹرائب کو بلایا, خدیجہ کو بلایا. یہ خلیفہ اول کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں پوری ٹرائب جمع ہوئی, پورا قبیلہ بی بی خدیجہ کا جمع ہو, پردہ ڈالا گیا. خلیفہ اول کہتے ہیں کہ جو سونا اور چاندی آنے لگے, ہمیں ناولز میں پڑھتے ہیں کہ برکس, گولڈ کی برکس ہوتی ہے, سونا اور چاندی غلام لانے لگے, ڈائمنڈز لانے لگے. سونے کی اتنی دیوار کھڑی ہو, دیوار کھڑی ہو, وال کھڑی ہو. خلیفہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے اور سونے کے درمیان ایک دیوار آ گئی تھی, اتنا پیسہ لا کے سب سامنے رکھا. پردے کے پیچھے بیوی آئی خدیجہ, اپنے پوری ٹرائب کو ایڈریس کیا. اللہ کا رسول پردے کے ادھر بیٹھا ہوا ہے, پوری ٹرائب کو ایڈریس کر کے کہا سنو میرے قبیلے والوں, یہ پوری دولت میری ہے, میں اس کی مالک ہوں. آج سے یہ ساری دولت میں اپنے شوہر یتیم عبداللہ کو دیتی ہوں. آج سے اس پیسے میں میرا اختیار نہیں ہے, میرے شوہر کا اختیار ہے. سننا آسان ہے, $1 نہیں دیتے, پوری دولت دے دی, پوری دولت دے دی. کہا یا سے رسول. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسپینڈ کرنا شروع کیا. وہی تو اگر اللہ کا رسول اس وقت اسپینڈ نہیں کرتا خدیجہ کی دولت, تو مسلمان نہیں بنتا. دوستو, کسی اور کے پیسے پہ غنی بننا اور ہے. اللہ نے اس خدیجہ کے احسان کو اتارا کیسے؟ آپ سوچو. اب میں آگے چل کے بات بولوں, اپنے ذہن میں کئی باتیں آ رہی. اتنی دولت, اب پوری دولت پاک اور پاکیزہ. اسلام نہیں آیا, اسلام آنے سے پہلے پاک تھا. کتنی بڑی بات ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہے میں کیا بات کدھر لے کے جا رہا ہوں. اسلام آنے سے پہلے پیسہ اتنا پاک ہے. سب کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مدینہ میں مسجد نبوی بننے کے بعد ایک مسجد بنی تھی وہاں پہ, اور وہ مسجد جس کا نام آج بھی اس کی جگہ موجود ہے مدینہ میں. صرف گراؤنڈ لیول, زیرو لیول پہ آ گئی ہے زمین, لیکن جو میرے ساتھ خبر میں جا کے ہم بتا دیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ فیمس مسجد بنی تھی. کون سی مسجد؟ جس کو مسجد زرار کہتے تھے. مسلمانوں نے مسجد بنائی مدینہ میں, اور دیواریں بنائی, اور اوپر کھجور کے جھاڑ دے پتے لگا دیے چھت کی. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایک اینٹ کوئی مسجد میں لگائے گا تو اللہ اس برک کے بدلے میں ایک جنت میں محل دے گا. تو ہم نے پوری مسجد بنا دی. پورا گروپ آیا, آگے کہنے لگا اب چل کے نماز پڑھیے. اللہ کا رسول کو کوئی کام ہی نہیں کرتا جب تک وہی نہیں آتی. رک گئے. صاحب ما ینطق عن الہوا تھے, جبرائیل آئے. آگے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ آپ کو سلام کر کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. وہاں پہ قدم بھی نہیں رکھنا, سٹیپ بھی نہیں رکھنا اندر, بلکہ اس مسجد کو جلا دو, اس کی راک کو ہوا میں منتشر کر دو, ایکسس بنا کے پھینک دو اس کا ہوا. رسول نے حکم دیا کہ تو میں آؤں گا تو بہت بڑی بات ہے, توڑ دو. کیا ریزن سے مسجد توڑائی گئی تھی؟ کیا ریزن ہے؟ 2 ریزن تھے. ایک ریزن یہ تھا کہ منافقت تھی وہاں پہ, ہپوکریٹ جمع ہو رہے تھے, اسلام کو سپلٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب یاد رکھو کبھی بھی قوم کو سپلٹ مت کرو. بھائی بھائی میں مومن مومن, ایک دوسرے کو سپلٹ کرنے کا نام مومن نہیں ہوتا, ملانے کا نام مومن ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ جب ایک مومن دوسرے مومن کو ملاتا ہے وہ مومن ہے. زبان کی نوک سے علی کہنے سے نہیں ہوتا. تمہارا عمل کیا ہے؟ کیا عمل ہے تمہارا؟ ایک ریزن یہ تھا کہ منافقت تھی. دوسرا ریزن یہ تھا کہ جو پیسہ خرچ ہوا تھا اس میں وہ حرام کا تھا. اللہ نے وہ پیسے کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ حرام کی دولت سے میرا کوئی گھر بنائے. دوستو اب سوچو, اسلام آنے کے بعد پیسہ حرام استعمال ہوا,
پیسہ خدیجہ دے رہی, اللہ کہتا میں نے تمہیں مارا. اور اللہ کہہ رہا ہے ایک ایک پائی ایک ایک سینڈ اس کا پاک اور پاکیزہ. اسلام آنے سے پہلے یہ تھا, اس لیے کہ فاطمہ کی ماں ہے, بیوی کے ماں, بیوی کے ماں, بیوی کے ماں, مذاق نہیں ہے خدیجہ. اور آپ کا جو بزنس جاتا تھا, ایک دن مشہور واقعہ ہو کہ اللہ کے رسول نے کو خدیجہ نے اپنا ان کا کاروان جا رہا تھا سیریا, بزنس کاروان جا رہا تھا, وہ کہیں نہیں جاتی تھی, وہ تو مکے میں رہتی. تو اس بزنس کاروان کا جو انچارج بنا کے اللہ کے رسول کو بھیجا. اس وقت اللہ کے رسول کا ایج تھی 22-23 ایئرز, 24 ایئرز, یعنی 24 ایئرز کا اللہ کا رسول, کائنات کا مالک, حسین و خوبصورت حسن کا مجسمہ. کیا اللہ کا رسول بھی اللہ کا رسول ہے؟ ایک 23 لاکھ کے انبیاء, 23 لاکھ کے سردار, جس کے صدقے میں زمین اور آسمان بنی, جو اول عدد ہے, اول اخر ہے, اول نور ہے. وہ رسول ینگ ہینڈسم, رسول سے اتنا حسین کا کوئی تھا نہیں زمین کے اوپر. سرکار جا کاروان میں گئے, ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جو خدیجہ کا خاص غلام تھا. اس نے دیکھا کہ یہ جوان کے ساتھ ایک عجیب معجزہ ہو رہا. جہاں جیسے اللہ کا رسول مکے سے نکلا, اوپر ایک کلاؤڈ آ گیا, بادل سایہ کرے, ایک کنڈیشن بنا کے لے کے جا رہا تھا رسول. سرکار کے سر مبارک کے اوپر ایک بادل ایسا نیچے آ کر سٹا گیا. جیسے جیسا سرکار چل رہا ہے ویسی ویسی چلتے جا رہا. اس نے کہا یار ان کے ساتھ جانے کا تو مزہ ہی, اور چلیے ایئر کنڈیشن بس کی طرح جا رہے ہیں. بس میں بیٹھ کے پورا مکے سے لے کے سیریا تک کا کتنا بڑا سفر, مہینہ 1.5 مہینے کا سفر, وہ جرنی پورا بادل کے ساتھ ٹھنڈا لے کے جا رہا. جہاں جہاں سے سرکار جا رہے, جھاڑ جو آتے تھے, جھاڑ سے تعظیم کو چھوٹ جاتے تھے. اللہ کے رسول کی تعظیم کو ریسپیکٹ. یہ معجزہ دیکھے تو پاگل ہو گیا. اس نے آنکھیں کار, اس قافلے میں, اس ٹرپ میں بیوی کو اتنا فائدہ ہوا, وہ بزنس زبردست ہے. اللہ کا رسول جس چیز پہ ہاتھ ڈالا گیا برکت ہی برکت, زبردست بزنس ہوا. جب واپس آئے تو مثال کے طور پر 100,000 دینار لانا تھا, تو اس ٹرپ میں 2-3 لاکھ دینار آئے. خدیجہ نے کہا یار کیا بات ہے, کیا بزنس. اس نے آ کے جب غلام نے کہا یہ تو کیا نتی میں عبداللہ تو کیا ہے. ایک دن خدیجہ اپنے مکے میں آپ کا گھر تھا, گھر کی جو چھت تھی, ٹیرس تھی, اس پہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور کنیزیں تھی, اور ایک یہودی راہب تھا جو 102 سال کا یا 90 ایئرس, روایتوں میں اختلاف ہے, ایج تھی. وہ ضعیف راہب بھی بیٹھا ہوا تھا, بیوی خدیجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور کچھ کنیزیں غلام تھے. نیچے سے اللہ کا رسول جا رہے تھے, اوپر سے راہب نے غور سے دیکھا رسول کو. خدیجہ سے کہا کہ اپنے غلام سے بولو اس نوجوان کو روکے جا کے. اور نیچے غلام گیا اور جا کے رسول سے کہا کہ یتیم عبداللہ تھوڑی دیر ٹھہر گئے. اللہ کا رسول اخلاق کا مجسمہ, یہ نہیں کہا کہ تم بولنے والا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بیزی ہوں, جا رہا ہوں. آج اگر کوئی روکے تو ہم رکتے, دوسرے بولے گے تو رک جائیں گے, مومن بولے تو کبھی نہیں رکے, ڈریں گے کہ شاید کچھ مانگ لے گا. ہم کو تو فکر سے بھی ہے کہ کہیں وہ ہاتھ نہ پھیلا دے. بابا تم یہ شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اس قابل کر دیا تم کو کہ کوئی ہاتھ تو پھیلا رہا, تم کسی کے حاجت کو تو پورا کر رہے, یہ فکر کیوں نہیں کرتے. اللہ کائنات کا مالک ہے, غلام سرونٹ آ کے کہا پلیز آپ تھوڑی دیر ٹھہریں گے, یہ نہیں پوچھا کیوں. دیکھو دوستو, اسلام جو ہے نا ہمارا کیریکٹر سے ہم کو پروپوگیشن کرنا ہے. شیعہ پہچانا جاتا ہے اس کے کیریکٹر کے ساتھ, اس کے اخلاق کے ساتھ. اگر اخلاق اس کے ہے تو سب کے بعد صحیح معنی میں علی کا چاہنے والا ہے. رک گیا تو راہب اوپر سے اتر کے نیچے آیا, آ کے رسول کو غور سے اوپر سے لے کے 22-23 سال کا سن ہے, 22-23 ایئرس, ایسا دیکھتا ہے. دیکھے کہتا ہے کہ ایک جوان ذرا اپنی خمیز سے اٹھا,
پیچھے سے آپ کی جو شرٹ تھی اس کا سب پوری کیا, مہر نبوت کو دیکھا, دیکھ کے شرٹ کو نیچے کیا, مہر نبوت کو دیکھ کے وہ یہودی کہنے لگا, اے جوان میں تجھے ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ تو نبی بننے والا ہے, اپنی احتیاط کر, حفاظت کر, تو نبی بن جائے گا. رسول نے کہا کوئی نئی بات تو نہیں, مجھے کیا پتا تھا, اوپر گیا, اوپر جا کے خدیجہ سے کہنے لگا, خدیجہ اگر تیری شادی اس جوان کے ساتھ ہو جائے تو دنیا اور آخرت تیری ہو جائے گی. بول کے چلا گیا. دیکھو یہ سب تو اسباب بنے, یہ تو اسباب ویوز بنے, ایسا جو راستے بنے, یہ تو شروع سے طے تھا. ہمارا عقیدہ, ہمارا بلیو یہ کہ اللہ رسول جانتا تھا کہ میری کون بیوی پہلے بننے والی ہے, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو. نہیں, اس رسول کو تو سب معلوم ہے کہ کون میری بیوی بننے والی ہے, کون میری بیٹی کی ماں بننے والی ہے. اسباب بنے. خدیجہ نے پروپوزل بھیجا ابو طالب کے پاس, اسی لیے پروپوز جو کیا وہ خدیجہ نے کیا, اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اسی لیے آج ہمارے پاس جب نکاح پڑھتے نا لڑکے لڑکی کا, تو جو دلہن والا لڑکی والا مولوی ہوتا نا وہ سنے کو جاری کرتا. بھولی گئے اپنا جب نکاح ہوتا ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا, جو چاہے پڑھ لے, ہم کو تو یار اتنے بھولے بن کے بیٹھتے ہیں. وہ بولتا معلوم تو بولتے سب معلوم, سب بات پڑے محمد والے. نہیں, پہلا جو ہمارے پاس بھی آج تک وہی سنت ہے, آج تک وہی سنت ہے کہ نکاح جو صیغہ جو جاری ہوتا ہے, لڑکے لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے, جو صیغہ جاری کرتا ہے وہ لڑکی والا مولوی جاری کرتا. لڑکے کا مولوی تو مولوی جو بیٹھے رہے وہ تو خالی بیٹھے رہتا اور خبیردو ہوتا, بس خبیردو نے ایکسپٹ کرنا, ایکسپٹ کرنا, وہ جاری کرتا کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارے لڑکے کا نکاح, اس کے کام بیہاف آف لڑکی اور لڑکا ہوتے نا وکیل ہوتے, تو اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا, تم کو قبول ہے تو وہ تو خالی خبیردو ہوتا. خبیردو نے یس میں ایکسپٹ کرتا ہوں, اور کچھ نہیں کرتا لڑکے کا مولوی, صیغہ جاری کرتا لڑکی کا مولوی. وہی سنت آج تک چلتی ہوئی آئی. انہیں آپ سے تھوڑی خواہش ہے, پلیز تھوڑا آگے آگے سلام پڑھیں, آگے مولوی بیوی نے پروپوز کیا. اب پروپوزل آیا کہاں پہ؟ رسول کے پاس نہیں آیا. کس کے پاس آیا؟ محسن اسلام کے پاس, جو گارڈین تھا, جو ٹیک کیئر کرنا تھا ہمارے رسول کا, اس کے پاس آیا. کیا آیا؟ خدیجہ کی طرف سے آیا کہ میں یتیم عبداللہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک اسلام نہیں آیا. 15 سال اسلام کو ظاہری طور پہ آنے کی, سب کو من میں شادی نہیں پڑا بیوی کی. نکاح اللہ کے رسول نے رشتے کو ایکسپٹ کیا. ایکسپٹ کرنے کے بعد جب دونوں اللہ کے رسول اور بیوی خدیجہ کا نکاح ہو, سب جانتے ہیں کہ نکاح پڑا کس سے. نکاح پڑھنے والے کا جو مولوی تھے اس زمانے کا جو سب سے بڑا مولوی تھا, پورا عرب جس کو مولوی مانتا تھا, آج مانو یا نہ مانو, میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا واشنگٹن میں, آج سے 5 سال پہلے. پاکستان کی ایک فیملی تھی, بہت بڑے اسٹیٹ ہے وہاں پہ, بہت بڑا بزنس ہے, میری لینڈ میں, میری لینڈ میں ہے یا واشنگٹن میں, دونوں ایکویلنٹ سٹیز ہیں. تو ہر سال جاتا ہوں وہاں پہ,
تو اس وقت میں ربیع الاول بھی وہیں پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا، اب لکھنؤ اور حیدرآباد میں پڑھتا، ربیع الاول کے آخری میں آشاد، اس زمانے میں وہیں پڑھتے، 8-9 سال پرانی بات ہے. تو وہاں پہ بہت بڑا بزنس مین، پاکستان کا ویری ٹاپ لیول کا بزنس مین، اور ہم سے بڑے جو بڑے بوشر ٹائپ آتے تھے، اور بڑی اچھی بنتی تھی، جب مجلس میں بھی آتے تھے ملتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا مولانا آپ ٹھہرے ہوئے، سرکار 12 وفات کے دن وہ اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جو ہے لڑکے کی شادی کی. انہوں نے کہا مولانا آپ ٹھہر جائیں، ٹھہرے ہوئے نکاح کریں گے. تو ان سے بہت اچھی بات چیت تھی اور چھیڑتے تھے وہ، ہم بھی چھیڑتے تھے ان کو. تو میں نے کہا اچھا شادی ہے بیٹے کی، کہاں کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ البرٹ ہال نیو یارک میں ہو رہا ہے. ویری گڈ. اور پورا ایلیٹ کراؤڈ، بزنس پورا بزنس مین کا ایلیٹ کراؤڈ آنے والا تھا. 1000 آدمی کی دعوت تھی اور ایک ہی بیٹا، زبردست شادی. اور پھر سیٹ کے اتنے بڑے بزنس مین کی شادی، ایک ہی تو موقع رہتا ہے کہ اپنی شہرت کروانے کا، مارکیٹنگ کرنے کا، ایک ہی تو موقع ہے شادی کا. کہ اتنی مارکیٹنگ کر لو کہ دوسرے معاملات میں ہم بڑا بولتے ہیں کہ یار مجلس میں اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں، تبرک میں اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں، نیاز میں کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن بیٹی بیٹے کے معاملے میں سب خرچ کرتے ہیں. جب روکو حسین کے معاملے میں بولنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی اور اس میں چیک کرو کہ کیا کھلا ہے. میری ٹاپک نہیں ہے بولنا انشاءاللہ شبوں کے مجلس میں. یہ بیماری ہماری کمیونٹی میں آ گئی، ڈیزیز کینسر کی طرح آ گئی بڑا. اس لیے مولانا جی نے کہا کہ کبھی بھی یہ خارجیوں کے تقوی نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. کسی کے تقوی کو دیکھ کے مت سمجھو کہ یہ صحیح چاہنے والا ہے. سمجھ رہے؟ مجلس حسین کے معاملے میں کبھی مت کرو کہ یہ نیاز میں اتنا کیوں خرچ کرو، اس میں بھی اتنا خرچ کرو، اس میں بھی اتنا خرچ کرو. بیٹی کی شادی میں روکو نا، وہاں پہ تو مارکیٹنگ کرنا ہے، اپنا پوزیشن کو بتانا ہے پورے نیو یارک میں. تو انہوں نے کیا کیا، زبردست شادی کا اعلان ہوا تو مجھے بڑا فورس کرنے لگے کہ مولانا آپ ٹھہر جاؤ، میرے بیٹے کی ایک ہی بیٹا اس کی شادی ہے. میں نے کہا یار تم شادی کا میرا نکاح پر پڑنے والا ہے کیا؟ کسی تمہارا جو نیو یارک کیلیفورنیا کا جو سب سے بڑا مولوی کا نام ہے، نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا مولوی، اس کا بڑا نام ہے، اس کو بلا. میں نے کہا کیوں؟ کسی سینگال سے کسی کو بلا دیا، چرچ سے کسی کو بلا لو، بڑے پریسٹ کو. اس نے کہا what are you talking؟ میں سینگال سے بلا، میں مسلمان ہوں، میں کسی چرچ سے کسی پریسٹ کو بلا، میں مسلمان ہوں. میں نے کہا 1400 سال کے بعد ایک مسلمان اپنے بیٹے کا نکاح کسی کافر سے نہیں پڑھاتا. تو جب کائنات کا رسول جس کے کلمہ کو پڑھتے اس نے اپنا نکاح کسی کافر سے کیسے پڑھایا؟ لاجک ہے نا، آپ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے. بھائی میں اجازت نہیں دے رہا ہوں کسی کو. I don't need that, okay؟ میں کسی کو یہاں کے مولوی کے پیٹ میں لات نہیں مارنا چاہتا. اور کہیں آپ شروع ہو جائیں گے مولانا نے ممبر سے کہا کہ خود اپنا نکاح پڑھو، ضرور شروع ہو جاؤ. نہیں ایسا نہیں پڑھنا بھائی. اسلام اجازت دیتا کہ تم اپنا نکاح خود پڑھو. اگر رسول نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ اسی سے پڑھاتے کہ جو برکت والا ہو، جو ہم سے بہتر ہو، جس کی معاشرے میں عزت ہو. رسول جس کی عزت کرے اس کا نام ابو طالب ہے.
مسئلہ ہونے والا ہے. ابھی اللہ کے رسول کی ایج صرف 25 ایئرس کی. جب آپ 40 ایئرس کے ہوئے تھے جب آپ نے اعلان رسالت کیا, نہ قرآن آیا نہ اسلام کا اعلان ہوا, لیکن جناب ابو طالب اور پورا خاندان رسالت نبی ابراہیم کی شریعت پہ چلتے تھے. نبی ابراہیم کی جناب اسماعیل کی شریعت, جب ہم انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا, کل سے جب نبیوں کا واقعہ شروع ہوگا تو بتاؤں گا جناب اسماعیل اور جناب اسحاق سے جو نسل چلی وہ کہاں تک. تو جناب اسماعیل کی نسل سے جناب شریعت ابراہیمی چل رہی تھی یہ خاندان میں مکے میں, اور عام پورے جتنے تھے وہ سب کافر تھے, بت پرست تھے. تو رسول نے ابھی اعلان نہیں ہوا, قرآن نہیں آیا, لیکن ایون مولوی پیدا نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ مولا نے آگے سب سے پہلے قرآن پڑھا, کوئی قرآن کا تصور ہی نہیں تھا. رسول نے جب نکاح کا صیغہ جاری کیا اس سے پہلے جو خطبہ پڑھا, جو آج سارے مسلمان خطبہ پڑھتے, خطبہ کا آغاز کیسے ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سوچو یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ کس کی زبان پہ آیا؟ زمین پہ پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین ابو طالب کی زبان پہ آیا. اب پتا چلا کہ اب کے قرآن کا یہ جو سورہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا پہلا سورہ بنا دیا, اس کا نماز کو واجب کر دیا, بغیر حرف کے نماز نہیں ہوگی. اور قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھ کے سنانا یہ ابو طالب کی سنت ہے. آپ بولے کہ نہیں, اب مسلمان یہ بولتے نہیں قرآن تو پہلے سے لوح محفوظ پہ تھا, زمین پہ تو بعد میں لیکن تھا تو یہ اس میں بھی ابو طالب کی فضیلت ہے. اگر لوح محفوظ پہ تھا تو اس کو مانو کہ ابو طالب کی نگاہ لوح محفوظ تک جا رہی تھی. زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا ابو طالب. الحمد کے سورے سے آپ نے نکاح کا آغاز کیا, خطبے کو جاری کیا, صیغہ پڑھا, اللہ کے رسول اور بیوی کا نکاح ہوا, دلہن بن کر میری ماں آئی. اچھا بیوی کا لفظ کیا ہے؟ جتنی رسول کی دوسری وائفز تھی اس میں 2 پرابلم کریٹرز تھی بس, 2. یہ واضح ایک ہی کو بڑا مسئلہ کر دیتی تو 2 تھی, 2 بڑے پرابلم کریٹرز تھے, اور ایسے میسو پرابلم کریٹرز تھے کہ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ایک بات بولو, یہ رسول کا امتحان تھا, ہمارے رسول کا. گھر والی اگر پرابلم کرنے لگی تو کتنا پرابلم ہوتا. آپ لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں, ماشاءاللہ سڈنی کی خواتین بہت اچھی ہیں. مولا آواز رکھے ہیں کہ عورتوں کو مولا سلامت رکھے. آپ لوگوں کو یہاں سکون ہے بھائی. میں تو جو دیکھ رہا 15 دن سے ایک دفعہ ماشاءاللہ اللہ مومنات کو خاص طور پہ سڈنی کے سلامت رکھے. ورنہ اگر ایک عورت گھر میں آ جائے اور پرابلم کرنے لگے تو پھر تو گھر جہنم ہو جائے. عورت ہی جہنم بنا دی, عورت ہی جنت بنا دی. لیکن کنیز زہرا کبھی جہنم نہیں بناتی, کنیز زہرا ہمیشہ جنت بناتی. اس لیے کہ عورت کا رول, میں انشاءاللہ پڑھوں گا عورت کا رول جب میرے لاسٹ جو میرا عشاء ہے نا. آپ بولیں گے سب لاسٹ عشاء کے لیے رکھ دینا, نہیں لاسٹ عشاء کے لیے, اس لیے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں. اس ڈیز کی امپورٹنس کے لحاظ سے جو لائف آفٹر میں اعلان کر کے پڑھا, لائف آفٹر ڈیتھ میں پڑھوں گا برزخ کے بارے میں. تو پورے 10 دن جو آخری راتیں ہیں نا, ہماری زندگی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات. آنا یہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے مجلس سننا جانا, بہت تمہاری لائف چینجنگ مجلس ہوگی انشاءاللہ. کہ وہ لائف میں ہم کرنا کیا ہے جو بالکل انسین لائف ہے, جس کو کسی نے دیکھا نہیں. ایک صرف ایک سامنے ایک دھواں ہے ہمارے ساتھ, وہ لائف جو ایک پردہ, اس پردے کو چاک کر کے ہم سب کو جانا ہے. وہ زندگی وہ مجلسوں میں عورت کا رول بتاؤں گا کہ عورت کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اسلام میں, اور اللہ نے عورت کو کیا امپورٹنٹ سٹیٹس دیا اسلام میں. یہ وہی عورت ہے کہ جس کو زندہ دفن کرتے تھے, اس زندہ دفن کرنے والی عورت کا رسول نے اس مقام پہ کار کیا. کیا اسلام میں جو عورت کا سٹیٹس ہے کسی مذہب میں نہیں. انشاءاللہ وہ مجلسوں میں سننا. تو بہر
بیوی خدیجہ یہ وہ بیوی ہے جتنی دوسری وائف ہے تاریخ کچھ بھی لکھتے ہیں ان کو کتابوں میں کہ وہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، کسی کو کبرا نہیں لکھا. نہیں سمجھے عربی کا ورڈ خدیجہ الکبریٰ ہے یہ نہیں یہ بڑی ہے سب چھوٹے ہیں. کسی بیوی کے ساتھ نام کیا کہ کبرا نہیں ہے سب چھوٹا ہے، یہ کبرا ہے. کبرا ہی بتا رہی کہ بیوی کا مقام کیا ہے. نکاح کے بعد شہزادی اللہ کے رسول کے گھر گئے. دوسرے دن ابو طالب نے بہت بڑا اونٹ کاٹا کیمل، اب پورے مکے کو دعوت دی. دوسرے دن پھر کاٹا، تیسرے دن پھر کاٹا، 3 دن تک دعوت دیتے رہے. آج جو ہم دعوت ولیمہ کھاتے ہیں نا یہ سنت ابو طالب ہے. ولیمہ پہلے کوئی چیز ہی نہیں تھی، ابو طالب کی سنت ہے. اب پتہ نہیں کتنے ولیمے کٹ ہوتے اچھا ہی ہے، وہی سنت پہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. ابو طالب کی سنت پہ عمل کرے گا. ولیمہ اسی لیے ہمارے پاس لازم کرتے کہ ایک آدمی کو بلا یا 5 کو بلا یا 10 کو بلا ولیمہ ضرور کرو. اس لیے سنت ابو طالب ہے جو رسول کی شادی کے بعد بیوی خدیجہ کے بعد آپ نے یہ ولیمے کا 3 دن تک آپ خوشی ہمارے کھانا کھلا کیونکہ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل ابو طالب کا کہ رسول کی امت میں سنت کے لیے اس کو ثابت کر دیا کتنا یہ ہوتا ہے. پر اس کے بعد بیوی زندگی گزاری 15 سال تک رسول کے ساتھ زندگی گزاری. دوستوں میں بڑی افسوس کے ساتھ کہتا یہ بات ٹوٹل میرڈ لائف رسول کے ساتھ جناب خدیجہ کی 27 ایئرز کی 26 یا 27 سال میرڈ لائف رسول کے ساتھ. پہلے 15 ایئرز 25 سے 40 تک، پھر 13 ایئرز مکے کے 12 ایئرز، لگ بھگ 27 ایئرز یا 28 ایئرز میرڈ لائف رسول کے ساتھ گزارنے والی یہ ایک ہی وائف ہے رسول کی کہ جنہوں نے 27 برس رسول کے ساتھ میرڈ لائف گزاری ہسبینڈ اینڈ وائف کی. جب تک خدیجہ تھی رسول نے کسی کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا، اس لیے کہ مقام خدیجہ اتنا بڑا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا سٹیٹس تھا اللہ کی نگاہ میں خدیجہ کا اور جبرائیل کی نگاہ میں. اللہ نے سورہ ایک بہت بڑا غار ہرا ہے مکے میں، جنہوں نے مکے کی زیارت کی اللہ ان کو پھر کرائے انشاءاللہ، جنہوں نے نہیں کی اللہ ان کو بار بار کرائے. مکے میں خانہ کعبہ کے بعد آج بھی مسلمان دیکھتے ایک غار ہرا ہے جو بہت جو کیو ہے وہ اتنے بڑے ماؤنٹین کے اوپر وہ کیو ہے. آج لوگ حج کے زمانے میں کافی لوگ جاتے ہیں وہاں، ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو آج تک جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہو کیو تک نیچے سے آپ دعا مانگے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول نماز پڑھتا اور وہ ایسے ماؤنٹین کی جو پیک ہے اس پہ یہ کیو ہے اور رسول جا کے 2 دن 3 دن اس غار میں رہتے ہیں عبادت کرنے. مکے کے لوگ پرابلم کرتے ہیں تو خدیجہ نے کیا کیا، روز کیا کرتی تھی ملکۃ العرب. سوچو ملکۃ العرب ریچسٹ لیڈی، اتنی دولت. ایک سیریس آ گیا تھا کہ بیوی کو سارے مکے نے چھوڑ دیا تھا جب اسلام آیا. عورتیں غلام کنیزیں سب چلی گئی. ایک سرونٹ نہیں ایک کنیز نہیں بیوی پر. خود اپنے ہسبینڈ کا کھانا بناتی تھی رسول کا، لے کے اس پہاڑ پہ چڑھتی تھی. جب ملکۃ العرب ریچسٹ لیڈی ہو، آج اس لیڈی کا یہ حال ہو، ایسے پہاڑ پہ جاتی تو آپ کے پیروں سے خون جاری ہوتا، خود جا کے لنچ دیتی تھی. بیوی رسول کو کھلاتی تھی پھر کھانا لے کے واپس آتی تھی. ایک دن خدیجہ اوپر آ گئی تھی، جبرائیل رسول کے پاس ہے، آ کے سلام کیا. رسول نے کہا کوئی پیغام لے کے آئے؟ تو کہا آج ایک پیغام ہے، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک میری خواہش ہے. رسول نے کہا کہ اللہ کا حکم اور تیری خواہش کیا ہے جبرائیل؟ تو کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب آپ کی بیوی خدیجہ آپ کا کھانا لے کے آ گئی تو خدیجہ تک اللہ کا سلام پہنچا دے. خدیجہ جبرائیل کہتا ہے جو سردار ملک ہے کہ اللہ کے رسول آپ جبرائیل کی خواہش ہے کہ خدیجہ تک میرا سلام کو پہنچا. یہ مقام خدیجہ ہے کہ اتنا جس کے ساتھ ہسبینڈ اینڈ
اینڈ وائف کی جاب وہ کیسا کرنا ہے وہ بھی خدیجہ کرتی کہ خود بنا کے. یہاں تک کہ جب ولادت ہو رہی تھی شہزادی کونین کے واقعہ میں پورا نہیں پڑھوں گا, ولادت جب ہو رہی تھی بیوی کی, اس وقت تو کوئی ہاسپٹلس نہیں تھے جب زمانے میں, گھر میں ولادت ہوتی تھی اور گھر میں جتنی بزرگ عورتیں سینئر لیڈیز ہوتی تھی اور جو سرونٹس کنیزیں ہوتی تھی وہ آ جاتی تھی ہیلپ کے لیے. بی بی خدیجہ نے چاروں اپنے قبیلے میں اپنے ٹرائب میں کہلوائے کہ میرے پاس ولادت ہونے والی ہے, تم آؤ. ایک عورت نہیں ہے, ایک عورت. سوچو جس کے پاس اتنی دولت, جو ملکۃ العرب ہے, جو اتنی بڑی خاتون ہے, اتنے ہزاروں جس کے پاس سرونٹس تھے, آج یہ اسٹیج آ گیا. سب عورتوں کا پیغام کیا ہے کہ تم نے یتیم عبداللہ کے ساتھ نکاح کیا, اس کے مذہب کو ہم کو ایکسپٹ کرنا نہیں, اس لیے ہم تمہاری مدد نہیں کرتے. She was all alone. بالکل ولادت بیوی کے ہونے والی, جب چاروں طرف سے پیغام آئیں گے ہم نہیں آئیں گے, بیوی نے دروازے کو بند کیا, بڑی خاموش اطمینان کے ساتھ, ویری سیٹسفائیڈ لیڈی جا کے بستر پر سو گئی. ولادت صبح ہونے والی ہے شہزادی کی لیڈی. آدھی رات کو ناک ہوا, بیوی اٹھی, دروازہ کھولا, دیکھا 4 لیڈیز کھڑی ہے خاتون, اور ان کے لباس سے, ان کے چہرے سے محسوس ہو رہا کہ جیسے کوئی بنی ہاشم کے خاندان کی عورتیں ہیں, اور بڑی پاک اور پاکیزہ. پہلی بیوی جو آئی اس نے آ کے کہا کہ اے سلام کر کے کہا, اے خدیجہ الکبریٰ گھبراؤ نہیں, میں مریم بنت عمران, عیسیٰ کی ماں مریم. اس کے بعد کہا یہ کلثوم ہے موسیٰ کی بہن, یہ سارہ ہے, یہ ابراہیم کی بیوی, اور یہ آسیہ ہے زن فرعون. ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا. سارے دروازے بند ہو گئے, بھروسہ اللہ پہ تھا تو یہ مدد ہوتی. پھر اب وہ پورا واقعہ, چاروں بیویوں نے آگے شہزادی کونین کی ولادت کے وقت آپ کی ہیلپ کی, جنت سے لباس لایا تھا, وہ پورا واقعے کو میں چھوڑتا. تو یہ بھی خدیجہ کا سٹیٹس تھا کہ عالم یہ تھا کہ سارے راستے ایسا 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 بند ہو گئے. لیکن جتنی دوسری بیوی تھی رسول کے, جتنے سوائے یہ 2 کے, جیسے جناب آسیہ ہے, اس کے بعد جناب ام حبیبہ ہے, سب سے آسیہ کے خدیجہ کے بعد سب سے بڑا سٹیٹس کسی کا تھا تو جناب ام سلمہ کا تھا, سیکنڈ نمبر. ام سلمہ کا بہت بڑا مقام ہے, آپ کا ایک بہت اچھا عمل بھی ہے, لیکن اس وقت میں نہیں بتانا چاہتا, میں آگے کی مجلسوں میں بتا دوں گا وہ عمل. وہ عمل بھی جناب ام سلمہ کا بہت عجیب عمل ہے کہ وہ عمل کرنے سے جناب رسول جناب ام سلمہ سے بھی خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے محبت کرتے تھے تو وہ جناب ام سلمہ تھی, یا پھر جناب ام حبیبہ. ام حبیبہ بھی بہت, یہ ام حبیبہ کون تھی پتہ, وہ انکل کی بیٹی تھی ابو سفیان کی, لیکن یہ وہی بیوی ہے کہ ابو سفیان آئے جب تک اسلام ایکسپٹ نہیں کیا تھا, مدینے آیا رسول کے پاس گھر میں بیٹی سے ملنے, تو جیسی گھر میں انٹر ہوا باپ آئے تو بیٹی نے کیا چادر پہ بیٹھنا چاہتا تھا, چادر ہٹا دی, کہا یہاں بیٹھ. کہا کیوں بیٹی, میں چادر پہ نہیں بیٹھتا, یہ چادر پہ اللہ کا رسول بیٹھتا ہے. کہا اس چادر پہ تو کیسے بیٹھے گا جہاں اللہ کا رسول بیٹھتا ہے. ایسی کوئی محبت والی یہ ام حبیبہ ہے. ام سلمہ سب سے بڑی بیوی خدیجہ کے بعد. جو پرابلم کریٹرز میں ایک تھی کہ اتنی پرابلم, اس کو حسد اتنی تھی, جلسی میں مرتی تھی, اور ایسا ملی, میں نام نہیں بولا, کسی کا نام تھوڑی لے رہا, میں نے جلد بات کرتا, مجھے معلوم میں نہیں پڑھتا اس طرح کی مریض, لیکن دل بھی میرا بھی پھٹا ہوا ہے. ہر مومن کا دل پھٹنا چاہیے. ہماری ماں کے خلاف کوئی بولے تو وہ مت کچھ نہ بتا, نہج البلاغہ پڑھو, نہج البلاغہ, اس سے جو بنتا ہر گھر میں نہج البلاغہ. مفتی جعفر حسین جو پاکستان کے, ان کی کامنٹری ہے. میری خواہش ہے کہ نہج البلاغہ پڑھو, جنگ جمل پوری پڑھو, جب پتا چلے گا کہ خاتون کیا تھی. تاریخ میں نہج البلاغہ میں میرے مولا کا خطبہ ہے, وہ خطبہ پڑھو, سرمن پڑھو, مولا کا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا تھی. کتنی بڑی پرابلم, اتنی پرابلم کریٹ تھی کہ مدینے کے رسول کی زندگی میں ناک میں دم کر دیا تھا رسول. ایسا ستایا کہ ایک دن رسول کے بعد جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو اللہ کا رسول کیا کرتا, گوشت کے, میں اپنی لینگویج میں بولا, پیکٹ
بنوا کے ایک ایک وائف کے پاس بھجواتے تھے, یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا. گوشت کے 2 پیکٹ مثالی طور پہ اپنے پاس رکھتے تھے. 2 خاتون آتی, ایک سینئر 2 عورتیں آتی, ان کو دے دیتے. یہ عورت کو وہ بھی گوارا نہیں آتی, ان کو کیوں دے, اتنی جلدی تھی. مولا جی کا جملہ ہے کہ حاصل کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود جلتا ہے. گوشت کسی اور کو دینے جل رہی ہے. تو ایک دن آگے کہنے لگی یا رسول اللہ کہ کیوں دیتے ہیں, یہ کون ہے, کیوں دیتے ہیں, عورتوں کو کیوں دیتے, کسی عورت کو فکر, بیوی کو فکر نہیں, اس کو فکر تھی, آپ کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بڑے سوالتی جواب دیا, سنو میں اس لیے دیتا ہوں, یہ خدیجہ کی فرینڈز ہیں, سہیلی ہیں, مکے سے آئے ہیں. ہمیشہ میں ان کو اس لیے دیتا کہ خدیجہ اپنے زمانے میں ان کو دیتی تھی, جو خدیجہ کرتی تھی وہ میں کرتا. کتنی محبت تھی. تو روایت میں جملہ ہے کہ اس نے بڑا تڑپ کے کہا یا رسول اللہ, اب تک اس کی نعمت و الفاظ زبان میں نہیں لا سکتا, وہ اب تک آپ کو اس سے اتنی محبت ہے, ان سے, وہ تو معذرہ سینئر تھی, میں تو جوان ہوں, پلٹ کے دیکھیے اللہ نے اس سے بہتر آپ کو دے دیا. بس جب یہ جملہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے, خدیجہ تو سینئر تھی, میں تو بہت جوان, اس سے بہتر آپ کو اللہ نے دیا. بس رسول کا چہرے کا سرخ ہو گیا, بال کھڑے ہو گئے رسول کے. پلٹ کے کہا سر تو اپنے آپ کو خدیجہ سے ملاتی ہے, تو اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ میرا دشمن ہو گیا تھا. اگر خدیجہ نہیں ہوتی تو آج اسلام نہیں ہوتا. تمہارا اور خدیجہ کا مقابلہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد سے تو اور طرف میں لگے جناب خدیجہ کے اوپر. اسی لیے شہزادی کونین کی جو خاتینہ ہے, یہ ون آف دی, کبھی من سے پڑھوں گا بیوی کے اوپر تو بتاؤں گا, ون آف دی خاتینہ یہ بھی ہے کہ جس نے اندر کی ساری نیوز کو جا کے باہر کیا تھا, اور جتنے اسلام میں آج جو 72 فرقے ہوئے, اس کا ون آف دی ریزن یہ لیڈی بھی ہے. دوستو تاریخ سننا ہے تو کبھی سننا تاریخ, میں بتاؤں پروو کر سکتا تاریخ سے کہ یہ وہ خاتون ہے, یہ وہ لیڈی ہے اسلام کی کہ جس نے اسلام کو تباہ کر دیا. افسوس سے میں کہہ رہا ہوں, افسوس سے. آپ صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ستہ بکس اٹھا کے دیکھو, 27 برس 27 ایئر جس نے میرڈ لائف رسول کے ساتھ گزاری, اس سے صرف 6 یا 8 روایتیں ہیں, اور جس نے 3 یا 4 سال گزارے اس سے 3000 روایتیں. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا. 27 برس جو گزارا اس سے صرف 4 سے اس رسول کے اچھے, اور یہ خاتون جس نے 3-4 سال گزارے رسول کے ساتھ, میکسیمم 3 ساڑھے 3 ہزار حدیث ہے. انہیں رسول کو کوئی کام ہی نہیں تھا, جن سے بیٹھے باتیں کرتے تھے. پرابلم کریٹ ہے رسول کو, مجبوراً یہ ہمارے سرکار کا امتحان تھا اس کے ساتھ شادی کرنا. ہر نبی کا امتحان ہوا, ہمارے سرکار کا امتحان یہ ظالمہ تھی کہ جس نے تباہ کر دیا اسلام. سب سے بڑی دشمن مولا علی. آپ کو حیرت ہوگی, نہیں پڑھا گا, میں مولا کی شہادت کے منظر پڑھوں گا تو بولوں گا کبھی مولا علی کا نام یہ خاتون نہیں لیتی تھی. فلاں شخص, فلاں آدمی, اس نے ایسا بات کر دی تھی. سب سے بڑی مولا بیوی کی دشمن اور بیوی خدیجہ کی دشمن یہ تھی کہ جس کا احسان ساری دنیا پہ, خدیجہ الکبریٰ, یہ وہ خاتون, اتنی دولت کے بعد ہم بولتے ہیں وفات خدیجہ ہو گئی. انٹل ہوا تھی, بیوی کی وفات نہیں ہے, بیوی کی شہادت ہے. بیوی کی وفات نہیں ہے, وفات ہے نارمل ڈیتھ. وفات کے معنی نارمل ڈیتھ کیا ہوتے. بیوی کو شہادت نصیب ہوئی, زہر کھانا پڑا تھا. شعیب ابو طالب مکے میں آج بھی جب آپ مکے میں جنت المولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے, اللہ کو نصیب کرے. جنت المولا وہ فلائی اوور پر سے آپ جا کے فلائی اوور پر رکتے, وہ بس رکتی, وہاں سے آج کل ویسی زیارت ہو گئی. نیچے فلائی اوور کے نیچے وہ قبرستان ہے جنت المولا, وہاں پہ ایک گرین کلر کے ایسے وہ ہوتا ہے, گیٹ ہے گرین کلر کی, ایسی وائٹ کلر کی دیوار ہے, اوپر سے سب شیعہ زائرین اوپر سے بیٹھنے کی زیارت کرتے, ایرانی ہو, انڈین, پاکستانی ہو, جو بھی. وہ فلائی اوور مکے بالکل کھانے کا مطلب. شعیب ابو طالب وہ تھا. اس شعیب ابو طالب میں
پورے جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، عبد مناف، پورا خاندان رسول وہاں دفن ہے، بی بی خدیجہ وہاں دفن ہے، جناب ابو طالب کے قبر مبارک وہاں پہ، شعیب ابو طالب، وہ جو فلائی اوور کے اوپر سے مکے میں آج بھی ہم کو نظر آتا ہے. وہاں پہ 4 سال 4 ایئرس تک خدیجہ، جب ان کافروں نے رسول کا بائیکاٹ کیا تھا تو 4 سال تک، دوستو آسان نہیں، 4 سال خاندان رسالہ جس میں ہماری شہزادی ہے، ہماری ماں بی بی خدیجہ ہے، جناب ابو طالب ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، مولا علی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور دوسرے پورے خاندان کے لوگ، پوری اللہ کے رسول کی فیملی 4 ایئرس تک شعیب ابو طالب میں رہے. ان کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ یہ کافروں نے کیا تھا، جس میں ابو سفیان، مروان، خالد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، یہ سب ظالمین جو تھے، انہوں نے ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا. 4 سال یہ لوگ اس مکے کے اس شعیب ابو طالب میں چلے گئے. وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اتنے بچے روتے تھے کہ رونے کی آواز نیچے مکے تک آتی تھی. لٹرلی پتے کھا کے، لیوز کھا کے، روٹ جڑیں کھا کے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے. ہسٹری آف اسلام دیکھو، شعیب ابو طالب کا واقعہ دیکھو، 3 سال کی روایت ہے، 4 سال کی روایت ہے. اسی کے بعد وہ سال، جس سال بیوی وہاں کی، ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا کہ بیوی نے جھاڑ کی روٹس کو، جڑوں کو کھا لیا تھا، بھوک سے، پیاس سے، کچھ نہیں، پورا مکہ کھانا کھا رہا ہے. یہ شعیب ابو طالب میں کھانا نہیں تھا. اتنا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. وہ روٹ جو کھائی تھی، جڑیں، اس میں زہریلے جڑیں تھے، وہاں سے باہر آئی. اسی سال ابو طالب کا بھی شہادت اور جناب خدیجہ کبریٰ کی شہادت، اسی سال سب دونوں شہید ہوئے. جو لاسٹ جگہ اس کے بعد ہی جیسی شہید ہوئی بی بی خدیجہ اور ابو طالب، اللہ کے رسول نے ہجرت کر دی تھی مکے کی لائف. تو جو روٹس کھا کے، جڑیں کھا کے آپ نے گزاری، آنے کے 1 مہینہ یا 2 مہینے کے اندر بیوی کی دنیا سے چلی گئی. اور اب یہاں پہ ایک سوال ہے، بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کے اوپر ایک سوال لکھتے ہیں، اس پہ زور جناب ابو طالب پہ دیتے ہیں کہ اگر ابو طالب مسلمان تھے تو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ مکے میں جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آج مسلمان یہ کہتا کہ اگر ابو طالب معذاللہ اگر مسلمان تھے تو رسول نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اسی سال خدیجہ کا بھی انتقال ہوا کہ خدیجہ کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے تاریخ میں، نہ ابو طالب کی نماز جنازہ ہے. ہسٹری میں، کتابوں میں، نہ ابو طالب کی نماز ہے، نہ خدیجہ کبریٰ کی نماز جنازہ ہے. دونوں مکے میں دفن. اس لیے نہیں ہے کہ اس زمانے تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا. اسلام کا کوئی حکم ایک ساتھ نہیں آیا، آہستہ آہستہ. تو جب تک مکے میں تھے تو نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، خدیجہ کا بھی ابو طالب کا بھی. اسی لیے رسول نے بغیر نماز جنازہ کے ان کو دفن کیا. میں یہ کہتا کہ اگر حکم نہیں آیا وہ تو یاد رکھ لیا، اور جب حکم آیا تھا تو کیوں نہیں پڑا؟ ارے کیا سنا؟ یہ تو یاد رکھ لیا ہے، جب حکم آ گیا تو میت کو چھوڑ کے سقیفہ میں جمع ہو گئے. چلو پڑھے محمد والے مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد یوتھ کے ساتھ سیشن ہے. یوتھ کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ نہیں ہے. جوان یوتھ کے ساتھ ہے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ. باہر چلے جانا جتنے بڑے ہیں، یہ یوتھ یہاں کے بڑھ جائے گا. پورا کوشچن آنسر سیشن میں ہوگا 1 گھنٹے کا. یوتھ کے ساتھ، لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ. حجاب میں ہے تو باہر آنا ہے، حجاب میں تو نہیں آنا باہر، حجاب کے ساتھ آنا باہر. اور جتنے بزرگ ہیں وہ باہر چلے جائیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد بچوں کے ساتھ سیشن ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ کل کیا سنڈے ہے نا، کل میں وہ عمل کروانا چاہ رہا. میں نے یہاں کی انتظامیہ سے بات کیا، یہ عمل میں بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کے وسیلے سے ہوگا. یقین کرو میں اسی لیے تھی کہ میں دنیا ابھی میں 2 جگہ کروا کے آ رہا. میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے فائدے لیے ہوا. لاسٹ ایئر جب میں ہوا تو نماز جعفر تیار اور زیارت عاشورا.
You will believe کہ نماز یہ جناب ابو طالب کے جملہ بی بی خدیجہ کے زمانے کہ دوستو اللہ کا رسول بولتا کہ اگر کسی کو ستاروں کے مانند کسی کی حاجات ہے، سٹارز کے مانند، سٹارز کے مانند، پتوں کے لیوز کے برابر کسی کی حاجات ہے، وشز ہے، پانی کے ڈراپس آف واٹر کے بارے میں اتنے کسی کے وشز ہیں اور وہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تم مسلح سے اٹھو گے نہیں، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جعفر طیار ابن ابو طالب کی نماز ہے، میری ریکویسٹ ہے سب سے، بڑے چھوٹے بچے، لڑکا لڑکی، عورت مرد، سب ٹوٹل 1 گھنٹے کا عمل یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ مجلس کے بعد کل۔ جو تمہاری محمدہ میں 12 سال کے لوگوں کے پرابلم سے میلبن فون کر کے پوچھ رہے ہیں، میں بھی 5 دن میلبن میں تھا، وہاں پہ 2 جگہ کھڑے ہوئے یہاں تمہاری زندگی دنیا کے ہر حصے میں یہ عمل ہوتے ہیں۔ موسٹ ریکمینڈڈ عمل، ممبر سے بول رہا، موسٹ ریکمینڈڈ عمل، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ کوئی عمل نہیں ہے کہ تم اگر پہاڑ کے رائی کے برابر، پہاڑ کے ماؤنٹینز کے برابر تمہاری پرابلم حاجات ہے اور کوئی پرابلم ہے تو اللہ اس نماز کے بعد فوراً پورا کرے گا۔ اور یہ بہترین مہینہ ہے، منڈے سکولز بندے بچوں کے، اس کو یوٹیلائز کریں۔ کل میں ہوں یہاں پہ تو کل انشاءاللہ 8 بجے مجلس ختم ہوگی، 10-15 منٹ کا گیپ، پھر فوراً یہ اعمال 1 گھنٹے میں عورتوں سے بھی بولا کہ یہ پریپیئر ہو کے آپ کہ تم کو یہ اعمال کرنا ہے۔ کل تم اس عزاخانے سے، اس سینٹر سے اپنی حاجتوں کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی جھولیوں کو بھر کے جانا انشاءاللہ۔ تمہاری جو بھی ہے، یہ مت سمجھو کہ میرے پاس بہت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے عمل کرنے کا، نہیں، یہ کبھی مت سمجھو، یہ کبھی مت بتائیں گے تو میں تو بڑا اچھا سیٹسفائیڈ ہوں، یار جاب اچھی چل رہی، بزنس اچھا چل رہا۔ آج سے چھٹے میں اگر پرابلم آ سکتا تو یہ اعمال، یہ رات اعمال کے، یہ اعمال تمہارے سال بھر کے کاروبار کو، سال بھر کے بزنس کو گرو کر، سال بھر کے پرابلمز کو روک لیں۔ صرف یہ مت کرو کہ جتنے یہاں ہیں وہ آئیں، اپنے اپنے کزنز، اپنے اپنے رشتہ دار، اپنے اپنے دوستوں کو بھی میسج کرو کہ وہ بھی آئیں۔ جتنے زیادہ مومنین اعمال کریں گے، پتہ نہیں کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے تو سب کی دعا قبول ہو جائے، کسی ایک کی حاجت کے ساتھ سب کو پر رحمت برس جائے، کسی ایک کی دعا کو دیکھ کر اللہ اپنی بارش کو کروا دے۔ تو یہ کوشش کرو کہ جتنے میکسیمم لوگوں تک میسج بھیجو کہ بھیج کے سب کو آنے دو، سب آنے دو، لیٹ دیم کم ایوریبڈی۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا امام تم کو دیتا کیا ہے۔ کل انشاءاللہ یہاں پہ مجلس کے فوراً بعد میں وہ عمل کراؤں گا، 1 گھنٹے کے عمل۔ You will see the change in your life, you will see the difference in your life۔ وہ عمل کرو انشاءاللہ۔ ایک سب پڑھے محمد والے محمد، ایک اور پڑھ لیجیے بابا دے دو، بس دوستو میں چاہتا تھا دعا بتاؤں بی بی خدیجہ کی، لیکن کل یا پرسوں کی مجلس میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اب 1 گھنٹے پورا ہو گیا، میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر اب سیشن ہے اور کل انشاءاللہ، کل کا یاد رکھنا یہ عمل آپ کو یہاں کرنا ہے انشاءاللہ۔ خدیجہ کا احسان کوئی نہیں اتار سکتا۔ یہ تو پیسے کا، پیسہ دیا، صرف پیسہ نہیں دیا، پوری اولاد کو قربان کر دیا، پوری اولاد کو قربان کر دیا۔ خدیجہ کی ایک بیٹی تھی بس، ایک بیٹی۔ اب یہ آپ نے ذاکر سے سنا وہ سلام میں کہ اس بیٹی کا حشر کیا ہوا، 18 سال کا سن، ایک لوتی بیٹی۔ بی بی خدیجہ کی زندگی میں ایک یہودی کے پاس سے پیغام آیا تھا شادی کا، شادی میں جانا تھا۔ میری شہزادی کی سن اس وقت 4 برس کا تھا۔ خدیجہ کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ، ہر ماں کی خواہش ہوتی کہ بیٹی کے اوپر، بیٹی کو اچھے سے اچھا لباس پہناؤ، اور جو ملکۃ العرب ہو، اتنی دولت مند خاتون ہو، اس کے دل میں کتنی خواہشیں ہوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں۔ لیکن جب وقت آیا تو بیوی کے پاس ایک ڈھنگ کا لباس نہیں تھا۔ ماں تڑپنے لگی کہ میری پوری دولت میں نے اسلام پہ قربان کر دیا، آج میری بیٹی کو پہننے کو کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے شادی کا۔ بیوی کے پاس ایک شادی کا لباس نہیں تھا، تو اس وقت فاطمہ نے کہا تھا اماں گھبراؤ مت، اللہ انتظام کرے گا، بس گھر سے چند قدم آگے بڑھی اپنے حجرے سے
وہ مشہور واقعہ کہ جبرائیل حوروں کو لے کے جنت کا لباس لے کر آئے تھے، جو آپ کہانی میں سنتے ہیں کہ کیا اس ماں کے دل پہ گزر گئی ہوگی کہ ایک بیٹی ہے اور اس کے لیے بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوستو اس بیوی پہ بہت ظلم ہوا خدیجہ کی اولاد پہ کہ آج تک اولاد خدیجہ پہ مصیبتیں اور ظلم ہو رہا۔ فاطمہ پہ جو ظلم ہوا، فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے، آج اس ماں کو بیٹی کا پرسہ دے دے۔ میں بھی بیوی ہی کے مسائل پڑھوں کہ جو خدیجہ کے مسائل ہیں۔ اس بیوی کا یہ عالم کہ جس دروازے کا سلام کیا جاتا ہے، روز صبح شام اللہ کا رسول آ کے سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کہتا ہے، چند دنوں کے بعد اس دروازے کا یہ حال ہوا کہ لکڑیوں کو لا کے رکھا گیا۔ فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیاں لا کے رکھ دی گئی۔ شہزادی دروازے کے پیچھے آئی، اس کے پیچھے ایک دیوار تھی۔ بیوی نے آ کے اس ظالم سے کہا کہ شخص اس گھر میں میں رہتی ہوں، میرے بچے رہتے، لیکن اس نے جب روشن کیا لکڑیوں کو اور جب دروازے کو پیچھے کیا، عزیزو جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا۔ فاطمہ نے تڑپ کے کہا یا ولدی مہدی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے، آج تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے۔ عزیزو شہزادی غش کھٹے گر گئی، غش سے افاقہ ہوا۔ شہزادی نے پوچھا فضہ سے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بی بی مولا کو گلے میں رسی ڈال کے دربار کی طرف نہیں کر گئے۔ فاطمہ دیوار کے سہارے سے کھڑی ہو گئی، کنیزوں کے ساتھ ہاتھ میں عصا کو لے کے 18 سال کی فاطمہ عصا کو لے کے دربار میں گئی اور جا کے اس ظالم سے کہا کہ میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ فاطمہ بالوں کو پریشان کرے گی۔ میں کہوں بی بی آپ پریشان نہ کریں، بی بی زینب کے سر سے چادر چھیننے والی ہے۔ عزیزوں فاطمہ واپس آئی، شہزادی زینب بہت چھوٹی ہے، آگے بڑھ کے کہا اماں کہاں گئی تھی؟ کہا بیٹی اب تم دربار کی تیاری کرو۔ میں کہوں شہزادی آپ جب دربار میں نہیں تو کنیزوں کے ساتھ نہیں، لیکن زینب جب دربار میں جائے گی شمیر تعارف کرائے گا، حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم۔ اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بیوی ایک ایک آنسو ڈال دے آج تم کو، ایک ایک آنسو ڈال دے۔ وقت گزرنے لگا، اس گھر کا چاہنے والا آج بھی مسائل میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، شہادت کی مجلس اللہ آپ کو سب کو ہم کو زیارت نصیب ہوگی بی کی انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ آج میری بی بی فاطمہ کی قبر پہ نہ میری ماں خدیجہ کبریٰ کی قبر پہ کوئی سایہ ہے۔ ارے آج کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، دن کی دھوپ اور رات کی اوس ہماری ماں کی قبر پہ پڑ رہی ہے۔ عزیزو اس گھر کا چاہنے والا بلال جو مؤذن رسول تھا وہ آیا مدینہ، اس نے آ کے سب سے پہلے در فاطمہ میں سلام کیا۔ فاطمہ نے فضہ سے کہا جا کر بلال سے کہو کیا وہ بھی ہمیں بھول گئے؟ بلال نے کہا کہ فضہ بی بی سے کہو میں بھولا نہیں ہوں، میں مدینے میں نہیں ہوں، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ آیا۔ تو فاطمہ نے کہا فضہ بلال سے کہو کہ ایک دفعہ اذان کہے۔ جب سے بابا کی رخصت ہوئی میں نے بلال کی اذان نہیں سنی۔ جب بلال نے سنا تو کہا فضہ جا کے فاطمہ بیوی سے کہو کہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں رسول کے بعد کبھی اذان نہیں کہوں گا۔ جب فضہ نے جا کے کہا تو فاطمہ نے فضہ سے کہا کہ فضہ بلال سے کہو کہ فاطمہ اپنے حق کا واسطہ دیتی ہے، ایک دفعہ اذان کہہ دو۔ عزیزو بلال گلستہ اذان پہ آیا، اس نے آگے اللہ اکبر کہا، فاطمہ کو بابا کا زمانہ یاد آیا، خبر رسول کو دیکھ کے کہنے لگی بابا بلال اذان دے رہا، بابا تم آرام کر رہے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ کو رسول کی محبتیں
اسی طرح مرسل ہو. مصیبت کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے. بیوی تمہارے ایک آنسو کا اجر دے، ایک آنسو کا اجر دے. وقت گزرا، جب بالکل ایام شہادت کے قریب آ گئے، شہزادی زینب رامی ہے کہ میں نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، شہادت سے بالکل قریب بیوی ایک کرتا سی رہی ہے. بیوی زینب نے قریب جا کے کہا اماں کس کا کرتا ہے اماں؟ جب آپ سیتی ہیں بہت روتی ہے اماں، یہ کرتا بہت رو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹی ہے، 4-5 سال کی بیٹی جا کے آغوش میں بیٹھ گئی. کہا اماں تم کیوں رو رہی ہے، کس کا کرتا ہے؟ تو بیوی اور رونے لگی، روتے ہوئے کہا بیٹی یہ تیرے بھائی حسین کا کرتا ہے. کرتے کو دیکھ کے زینب نے کہا اماں یہ کرتا تو بہت بڑا ہے اماں، میرا بھائی تو بہت چھوٹا ہے. بس یہ کہنا تھا. فاطمہ اور رونے لگی، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی یہ کرتا میں تم کو دوں گی اور تم اپنے پاس رکھنا. جب تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے تو سمجھ جانا پھر واپس کبھی نہیں آئے گا. وہ عاشورے کا عصر کا وقت حسین زخموں سے چور ہو کر آئے. کہا زینب وہ کرتا دے دو جو اماں نے دیا تھا. چاک چاک کیا. زینب نے تڑپ کے کہا بھیا ذرا گلے میں سے رومال کو ہٹا. رومال ہٹائی. زینب نے یہاں پہ پیار کر کے کہا یہ اماں نے کہا تھا کہ میرے حسین کو یہاں پیار کرنا. اب حسین کو کچھ یاد آیا. کہا بازو سے ندا کو ہٹاؤ، یہ بابا نے کہا تھا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح مرسل ہو، اسی طرح مرسل ہو. شہادت کی رات ہے، شہادت کی رات ہے. وقت گزرا، وہ دن آ گیا شہزادی کی شہادت کا. وہ لمحہ آیا. بیوی نے مولا علی کو بلایا، مولا علی سے گفتگو کی. دوران گفتگو بیوی نے کہا ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے، اگر ہم سے کچھ خطا ہوگی تو معاف کر دینا. علی رونے لگے. اس کے بعد شہزادی نے کہا ابو الحسن دیکھو میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے بچوں کو پالا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ کربلا میں جب حسین پہ پانی بند ہوا علی اکبر نے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بیوی پہ کیا گزری ہوگی؟ بس دوستو مولا مسجد میں گئے، حسن اور حسین گئے اور ادھر بیوی نے اسماء کو بلا کے میں نے مجلس ختم کر دی بس آخری حصہ. اسماء کو بلا کے کہا کہ اسماء حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک آواز تسبیح کی آتی رہے سمجھ جانا کہ ہم زندہ ہیں، جب آواز رک جائے تو سمجھنا ہم بابا کے پاس چلے گئے. لیکن اسماء یاد رکھنا اگر میرے بچے بعد میں آئے تو پہلے کھانا کھلانا، اس کے بعد میری موت کی خبر دینا، کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. عزیزو کیا طرف ہے ماں جی، کیا طرف ہے ماں جی. بیوی حجرے میں گئی، کچھ دیر کے بعد آواز رک گئی. اسماء سمجھ گئی کہ بیوی بابا کے پاس چلی گئی، بس مجلس ختم کر دی. دونوں شہزادے آئے. اسماء نے دسترخوان بچھایا، جو کچھ روٹی تھی رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بچوں کھانا حاضر ہے. بس یہ سننا تھا. حسن اور حسین نے دسترخوان کو دیکھا، حسن تو خاموش بیٹھ گئے. حسین نے اسماء کے چہرے کو دیکھ کے کہا اسماء تو نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہماری ماں کہاں ہے؟ بس حجرے کی طرف اشارہ کیا. بچوں نے امامے پھینکے. علی مسجد سے آئے، سر پہ مہمان نہیں ہے. عزیزوں بیویوں میں کوہرام مچ گیا. بس وہ لمحہ آیا کہ علی نے غسل کے بعد میت کو رکھا. بس مجلس میں نے ختم کر دی، میت تیار ہو گئی. علی نے کنیزوں کو بلایا کہ آگے سلام کر لو. کنیزیں آئیں، سلام کر کے گوشے میں ٹھہر گئی. پھر جناب زینب اور بیوی ام کلثوم نے ماں کو سلام کیا. بس وہ لمحہ آیا کہ حسن اور حسین ماں کی میت کی طرف چلے. عزیزوں چھوٹے بچے ہیں، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی، سر پہ عمامہ نہیں ہے بلکہ خاک ہے. روتے ہوئے ماں کی میت پہ آئے. حسن بیٹھی چلے گئے. فاطمہ کے چہرے کے سامنے حسین آئے اور آگے کہنے لگے بابا میں ماں سے
شہزادی کے مصائب کا واسطہ تو ان نوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سمجھ کے آمین بولیں. دعا کا خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار یہ مجلس ہماری قبول فرما لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جن لوگوں نے آج مجلس کے نیاز کا انتظام کیا ہے افطار کا, اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے, ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اور جو مومنین اور مومنات یہاں انتظام کر رہے ہیں رزق کے لیے, نیاز کے لیے اور افطار کے لیے, اللہ ان کے کاروبار میں, ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے.